السلام علیکم دوستو، ابھی ہم عثمان صاحب چشتی قلندر ان کے ساتھ میں ہم راز و نیاز کی گفتگو کر رہے ہیں، اور جو لوگ راہ سلوک پر مسافر ہیں اور وہ راہ سلوک کی منزلوں کو طے کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو خاص کر کے ان کے لیے ہے۔ اور برائے مہربانی اپنے پیر کی اجازت کے بغیر کوئی عمل نہ کرے اور کوئی اور شخص اس کو غلط طریقے سے استعمال کر کے نقصان میں نہ گرے۔ شکریہ۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی اپن کوثر کے اوپر سمجھو 2 اپنے ایپیسوڈ ہو چکے، 2 یا 3 جو بڑے چھوٹے بنیں گے، سمجھو ٹھیک ہے۔ ابھی جو مجھے خاص طور پر یہ گفتگو کرنا ہے اور یہ جاننا ہے جی کہ سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ علی اور میں حوض کوثر پر ملیں گے، جی 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 تو یہ اس پر آپ کیا گفتگو کرتے ہیں؟ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی میں سمجھ میں آ گئی میرے بات۔ در حقیقت میں یہ واقعہ جو ہے نا، جب فتح مکہ کے بعد، اچھا، اسے حجۃ الوداع دوسرے لوگ کہتے ہیں، اچھا، حق کے جاننے والے فتح مکہ کہتے ہیں، اچھا، اہل طریقت اسے فتح مکہ کہتے ہیں۔ تو فتح مکہ کے بعد جب لوٹے تھے تو آپ نے ایک حدیث تو وہی فرما دی تھی کیا کہ میں یہاں پر دیکھے بولے یہ جو سفر ہے میرا، اب شاید میں واپس کیا آ پاؤں گا، کیا آخری سفر ہے، اب یہ آپ نے کہہ دیا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ کہا تھا کہ میں، اس کی وجہ ہے کہ جس طرح خاندانوں کے اندر ایک بڑا بزرگ خاندان کا رخصت ہونے سے پہلے ہدایت کرتا ہے اپنے اہل خاندان کو جمع کر کے اور وصیت چھوڑ کے جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام وصیتوں میں سب سے افضل ترین وصیت جو تھی وہ یہی تھی کہ میں تم لوگوں کے بیچ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن، ایک اہل بیت۔ تو مخاطب کن سے تھے؟ نبی امت سے مخاطب تھے۔ ہاں جی، ہاں، تو امت کو کن کے سپرد کیا؟ نبی نے علی کے سپرد کیا۔ ہاں جی، تابع حق، علی کے تابع کر دیا، علی کے سپرد کیا، کسی مولوی اور امام کے سپرد نہیں کیا صاحب، صحیح، مولا علی کے سپرد کیا ہے میرے بھائی، بہت بڑی بات ہے۔ اسی طرح ٹھیک جس طرح سے خلوت نشین میں جانے سے پہلے حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو اپنے بھائی ہارون کے سپرد کر کے گئے تھے، حق، ٹھیک اسی طرح اسی لیے نبی نے کہا تھا کہ علی میرے ساتھ، علی کی مثال ہارون کے مثل ہے۔ صحیح، حق، ہارون کے مثل ہے۔ تو اب افضلیت، مقبولیت بحیثیت امامت ہو یا خلافت، دونوں لحاظ سے اللہ کے نبی نے اس اعلان میں انتخاب کر لیا ہے اور جو کچھ بولنا تھا بول دیا، اور امت کو سپرد اہل بیت کیا۔ کیا کیا؟ سپرد اہل بیت کیا۔ تو امت کس کی ملکیت ہوئی نبی کے بعد؟ اہل بیت کی۔ اب ملکیت اگر جو ہے مالک کے خلاف جائے تو وہ ملکیت حرام، یعنی منافق، صحیح، بے دین سے خارج۔ چلے میں اس بات کو بات کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں یہاں سے جب آپ لوٹے، یہاں سے جب آپ رخصت ہو رہے تھے، تو رخصت کے دوران درمیان میں تھوڑا چل کر جب رات ہوئی تو آپ نے قیام کر لیا۔ کیا کیا؟ قیام کیا۔ تو وہ قیام کہاں تھا؟
ایک گاؤں تھا, شہر تھا, کا نام غدیر تھا, غدیر خم. غدیر کے مقام. غدیر خم کے مقام پر آپ نے رات میں قیام کیا, اور وہاں پہ بہت ساری باتیں کی گئی, بہت ساری باتیں ہوئی ہے, بہت باتیں ہوئی ہے. اور من کن تو مولا فاز علی مولا, یہ بیان یا اعلان بھی وہی ہوا تھا, غدیر خم میں ہی ہوا. ہاں غدیر خم. ہاں, تو اسی لیے ہم اس دن کو یوم ولایت بھی مانتے ہیں اور عید الولایت بھی کہتے ہیں. ہاں جی, الحمدللہ. خانقاہ والے, جو اس کا منکر ہے وہ کافر. الحمدللہ. تو ٹھیک اسی طرح سے حضرت سلمان فارسی کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے نبی نے ایک بات اور کہی تھی اسی موقع پر. اسی موقع حضرت سلمان فارسی سے مخاطب ہوتے ہوئے رک کر کے اپنا اس طرح سے اپنا رک کیا اور ان سے مخاطب ہو کے کہا کہ میں اور علی جب میدان حشر کی نظامت ختم ہو جائے گی, گناہگاروں کی سزا متعین ہوگی, نیک اور پاک جو بندے ہو گئے ان کا چناؤ ہو جائے گا, ان کے انعامات انہیں سونپ دیے جائیں گے, اس کے بعد میں اور علی حوض کوثر پہ ہو گئے. ایک جگہ روایت یہ بھی آتی ہے کہ میں اور علی کوثر کے ساتھ ہوں گے. اچھا, ایسی بھی آتی ہے, مختلف لفظوں کا رہتا ہے, مگر سب کی باتیں وجہ وہی آتی ہے, مرکز پہ ہی آتی ہے وہ. تو وہاں ہوں گے. تو یہ اشارہ مخاطب نگاہ کو کرتے ہوئے حضرت سلمان فارسی سے ہوا تھا. کیوں ایسا کیا وجہ آ گئی تھی؟ اس کی وجہ تھی کہ سلمان فارسی وہ صحابی ہے جنہوں نے بڑی مشکلیں تکلیفیں اٹھا کر کے, بڑی دشواریاں, بڑی سزائیں پا کر, کیا کر کے, بڑی مشکلیں دشواریاں ہوئی, اور پورے اپنے اہل خاندان اور اہل قبیلہ, اہل برادری سے مخالفت لی, دشمنی مول لی, اور ان سے سزا بھی پائی. بہت مشکل سے انہوں نے ایمان لایا, بہت تکلیف سے ایمان لایا, بڑی مشقت طے کرنی پڑی آپ کو. تو آپ کا دل نبی کے بعد آپ کا نہ ہو جاؤ, اور میں کیا کروں اس سوال سے طبیعت نہ گھبرا جائے. اس لیے وہ اشارہ تھا کہ میں اور علی حوض کوثر پر ساتھ ہوں گے. کیا ہوں گے؟ حوض کوثر پر ساتھ. کیونکہ اس کی وجہ تھی سلمان فارسی کے چاروں طرف اطراف میں آپ بڑے ذہین تھے, بڑے قابل تھے, بڑے متقی تھے, پرہیزگار تھے, اور شاہد ایمان تھے الحمدللہ, اور بڑے مقبول شخصیت تھی. اچھا, بہت مقبول محبوب شخصیت تھی. باہر سے چاہے آئے آپ. اس لیے منافقوں نے ان کو ٹارگیٹ بنایا تھا, ان کا گھیراؤ کر رہے تھے, ان کے مزاج کو تفکیر یعنی ان کی طبیعت کو لگنے والی باتیں کر کر کے, لبا کر کے ان کو مخالف کرنا, ایمان سے باہر کر دینا, تاکہ ایمان سے ناتا اگر ٹوٹ جائے کبھی تو ان کی محنت اور کامیابی کو پانی پھر جائے. صحیح. اور اہل بیت کی طرف جو ان کا رجحان ہے, جھکنا, وہ اہل بیت کے لیے ایک طاقت ہے اور کھلی ڈھال ہے. وہ جو نبی کی آل کی جانب جو تلواریں اٹھے گی اور آئے گی کھل کر کے, اس کے لیے ڈھال روکنے والا. اچھا, سلمان فارسی. کیونکہ سلمان فارسی نبی اور آل رسول کے متعلق لگ بھگ 80% معاملوں کے شاہد ہے. کیا تھے وہ؟ کیا بات. 80% ان کے متعلق, ان کے فضلیت اور افضلیت کے متعلق شاہد رہے ہیں. اور اتنی بڑی شہادت کو ایک وقت میں ختم کرنا منافقوں کا منشا تھا. اس لیے نبی نے وہ چیزوں کو دیکھ لیا, سمجھ لیا تھا, اور پہلے اشارہ کرا کہ تو علی کا دامن مت چھوڑنا. مطلب اس سے مراد, مخاطب ہونے سے مراد کیا تھا؟ صرف چہرے کا رخ سلمان فارسی کی طرف کرنا. اس سے مراد یہ تھا کہ تم علی کا ساتھ مت چھوڑنا, کیونکہ علی اور میں حوض کوثر بھی ملنے والے. اے سلمان, تم بھی وہی ملیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے حضرت آپ کے؟
ہاں جی. تو غدیر خم کی شب میں پوری شب یہ کام چلا. اچھا. پوری شب اس طرح کی تمام حدیثیں جتنے بھی ہوتی ہے غدیر خم میں جو گزری ہے وہ تمام حدیثوں کو حدیث ثقلین بولا گیا ہے. اچھا کیا بات. سنی علماء چند حدیثوں کو حدیث ثقلین بولتے ہیں. چلو چند کو تو مان رہے ہیں, اس میں بھی ان کا گیم بچ جاتا ہے, مگر یہ پوری حدیث ثقلین مکمل طور پر سنی لوگوں کے لیے بدقسمتی کی بات ہے. یہ پورا مجموعہ سیاحوں کے پاس محفوظ ہے. کیا بات کیا بات. اور نہج البلاغہ میں درج ہے. چلے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے ان کو, کیونکہ وہ اس کے جو راوی ہے نا وہ راوی سنیوں کے بھی ہے, اس لیے سنی راویوں کو جھٹلا نہیں سکتے کیونکہ ان کے بھی وہی راوی ہے. اچھا. جب تمہارا میرا باپ ایک ہو جائے گا اور ہم باپ کو گواہ رکھیں گے تو وہ اس کا انکار کرے گا کون؟ اب تو فیصلہ دونوں کو ماننا ہے, بس یہ مجبوری آپ پر ہی ہے. اس لیے فرقہ منافق اس کا رد دلا پاتا صاحب کی شان اللہ نے بخشی ہے. کیا بات. میں تو کہتا ہوں نا کہ نبی کے دور سے لے کے دور قیامت تک, وقت قیامت تک, وقت قیامت کا علی کے دفاع میں اللہ خود اترا ہے بھائی. کیا بات. اور منافق یہ بات کو سمجھ لے, انکار کرنے والوں کو بات سمجھ میں آ جانی چاہیے اچھی طرح سے کہ ان کی جنگ اللہ سے ہے, علی سے نہیں. کون مائی کا لاڑا ایسا پیدا ہوا روح زمین کے اوپر, فرش زمین کے اوپر, ایسا کھا کے تن کھا کے نفس کون ایسا ہے قوت رکھتا ہے جو اللہ سے مخالفت کر کے اللہ سے جنگ جیت جائے؟ علی کی مخالفت کر کے ممکن ہی نہیں. علی سے بغض رکھ کے جنگ جیت جائے؟ ممکن ہی نہیں. ختم ہو گئی بات. یہ صاحب آپ کے سوال کے مطابق جو ہے غدیر خم میں ہونے والی جو واردات تھی, جو بات تھی, وہ کس طرف اور کس سے منسوب تھی, کیا وجہ تھی کہنے کی, وہ بھی میں نے واضح کر دی. اس کا اشارہ سلمان فارسی کو تھا تاکہ وہ منافقوں سے بچے ہوئے, کیونکہ چاروں طرف سے منافق گھیر چکے تھے, ان کو اپنا مشن بنا چکے تھے, مگر وہ مشن سب کچھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وآل محمد کے قلب پر افشا تھا, ظاہر تھا, کھلا کھلا تھا. ان کی نگاہ کھلی آنکھ سے سب دیکھ کے جان رہی تھی, سمجھ رہی تھی. اور آپ نے ان کی ایمان کی خیر خواہی کے لیے یہ بات کہی تھی اور پتہ دیا تھا کہ علی اور میں حوض کوثر میں ملنے والے ہیں. سلمان تم دامن مت چھوڑنا, تم بھی وہیں ملو گے. تو بھائی ہم خانقاہی سنیوں کے لیے اسی حدیث سے متعلق غدیر خم کے موقع پہ جو بیان کی گئی تھی کہ ہم علی کے ساتھ ہیں تو ہی ہماری خیریت ہے, تو ہی ہماری بخشش ہے. کیونکہ جو انتخاب حضرت سلمان فارسی کے لیے اللہ نے نبی نے کیا ہے, اللہ کے نبی نے جو انتخاب کیا ہے سلمان فارسی کے لیے, وہی انتخاب علی کے تمام دیگر چاہنے والوں کے لیے بھی ہے. جو ہدایت ایک بندے کے لیے ہے اچھی, وہ تمام اچھے بندوں کے لیے ہوتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں بھی وہی کرے جو حکم سلمان فارسی کے لیے ہوا, جب سلمان فارسی کے لیے ہوا, ہم بھی وہی کریں کہ ہم دامان علی نہ چھوڑیں. الحمدللہ. یہ بات کہہ کے میں اپنی بات پوری کر کے ختم کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام علیکم دوستو. میں ایک بار اور آپ سب کو یاد دلا دوں کہ یہ ویڈیو جو راہ سلوک میں مسافر ہے اور جو راہ سلوک کی منزلیں طے کرنا چاہتے ہیں, یہ ان کے لیے ہے. تو برائے مہربانی کوئی اور اس میں
اپنا وقت ضائع نہ کرے اور خود بھی پریشان نہ ہو اور ہم کو بھی پریشان نہ کرے۔ شکریہ صاحب۔